پشاور کا کسخوانی چوک صرف ایک بازار نہیں، یہ زمین قربانیوں سے سجی وہ مٹی ہے جہاں 23 اپریل 1930 کو نہت خدائی خدمتگاروں نے گولیوں کے سامنے سینے تان دیے۔ بادشاہ خان کے قافلے نے بندوق کا جواب امن سے دیا اور اس چوک نے شہداء کے لہو سے آزادی کی عبارت لکھی۔ فرنٹیئر کانگریس نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم یہاں فرنٹیئر میں شراب خانوں کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کریں گے۔ جب انگریز حکومت کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے آ کے کانگریس کے تمام لوگوں کو پکڑ لیا، تمام لوگوں کو جتنے بھی تھے۔ ان میں دو شخصیات جو تھے، اللہ بخش برکی اور کریم بخش، یہ کانگریس کے دفتر میں چھپے ہوئے۔ پولیس کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ دو آدمی جو ہے وہ تو وہاں دفتر میں ہیں، جب وہ یہاں ان کو لے کے آ رہے تھے کہ سخوانی کی طرف، تو لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو کر ان سے چھڑانا چاہتے تھے۔ بولٹن ایک ڈپٹی کمشنر تھا، وہ بھی اس وقت آیا اور ایک فوج کا دستہ بھی آیا، تو اس نے حکم دیا کہ گولی چلاؤ، اور یہ لوگ جو پرامن احتجاج کر رہے تھے ان پہ گولیاں چلائی گئی۔ کوئی کہتا ہے 500 تھے، کوئی کہتا ہے 10 تھے، کوئی کہتا ہے 50 تھے، کوئی کہتا ہے۔ اسپیشل برانچ کی رپورٹ جو ہے اس کے مطابق یہ تعداد 58 ہے۔ جو بہت ہی اچھے محقق ہیں، انہوں نے چارسدہ کی تاریخ نامی کتاب میں جو اس میں ان لوگوں کے 78 نام لکھے ہیں، اور باقاعدہ ان کے نام لکھے ہیں کہ یہ لوگ تھے۔ اس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور دیگر سکھ بھی تھے۔ آج بھی جب اس یادگار پر لوگ پھول چڑھاتے ہیں، شمع جلاتے ہیں اور خاموش دعائیں کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تاریخ سانس لے رہی ہو، جیسے ان شہداء کی روح ہمیں یاد دلا رہی ہو کہ قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ان کی قبریں جو ہے وہ لیڈی ریڈنگ اسپتال میں اندر جو ہے، یہ آج کل جس طرف ایمرجنسی سے ہم جاتے ہیں تو وہاں چار دیواری ہے، اس کے اندر جو ہے ان کی قبریں، تو کوئی بھی جا کر انہیں دیکھ سکتا ہے کہ بھئی شاید قبریں اتنی زیادہ نہ ہوں وہاں پہ، اور شاید سارے یہاں دفن بھی نہ ہوں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہی دفن ہے، اور یہ ان شہداء کی قبریں ہیں جو 1930 میں یہاں شہید ہوئے تھے۔ چونکہ شہیدان کا یہ یادگار صرف ماضی کا ماتم نہیں، یہ حال کا پیغام اور مستقبل کی روشنی ہے کہ ظلم کے سامنے خاموشی نہیں، جرت سے کڑے ہونا ہی اصل حیات ہے۔ انیلا شاہین، دی خیبر ٹائمز، پشاور۔